MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मोहसिन नकवी ने मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितना और खारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि थाना ईसा खेल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारिजी दहशतगर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारिजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदनान शिकन जवाब दिया। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला शहबाज शरीफ को इमरान खान की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एक भाई मुफाहमत जबकि दूसरा भाई नौमाई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए नौमाई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया, IPPs को सब माफ है। हाफिज नईमुर रहमान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम इस माह 50 लाख अफराद को अपनी मुहिम का मेंबर बनाएंगे। हम करोड़ों की तादाद में लोगों से राबता करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान की मौसर तरीन जमात है। जमात इस्लामी ही जमहूरियत के पैमाने पर पूरा उतरती है। बाकी वडेरों, जागीरों और ख़ानदानों पर मुश्तमिल पार्टियाँ हैं जो सबको जोड़ सकती हैं, वो जमात इस्लामी है। 8 सितंबर को हर हाल में जलसा होगा, जो जिम्मेदारी मिली अदा करूंगा। शेर अफजल मरवत रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि कल इस्लामाबाद में वापस आ जाऊंगा। 8 सितंबर के जलसे की तैयारी करूंगा। 8 सितंबर का जलसा कामयाब होगा। लापता अफराद की इस लड़की समेत 5 शहरियों का सराग लगा लिया। पुलिस की रिपोर्ट अदालत में पेश। पुलिस ने अदालत में एक लड़की समेत 5 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सराग लगा लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जबकि लापता शहरी खादिम हमाद, उमैर, अजीज और मोइज घर वापस पहुँच गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी हैं। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली हवाएं आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश बरसने का सबब बन सकती हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। टोमा रेस्टोरेंट हैमिल्टन सिटी का शवारमा और प्लेटर लाजवाब, ऐसा जायका जिसका कोई मुकाबला नहीं। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि हमारे जैसा जायका खुद अपनी मिसाल है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने अवामी शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम उन्नास को उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Jawhara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Come to Noura Cakes.
Our taste is the best in Mississauga. Noura cake is the best. We're in Rich Rui Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसिन नकवी ने मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितना और खारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि थाना ईसा खैल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारिजी दहशतगर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारिजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदान शिकन जवाब दिया। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब चौधरी मोहम्मद अख्तर छोकर कलां के एजाज़ में मुसम्मल रशीद वडाइच, इमरान अख्तर महर, फरहान अख्तर महर की जानिब से मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ़ एशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत हाजी नसीर अहमद महर ने की। तकरीब में चौधरी मोहम्मद असलम बागावाला और चौधरी बशीर वडाइच और चौधरी इशफाक बागावाला ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ओवरसीज़ कम्युनिटी का बार्सिलोना एयरपोर्ट और हॉल में वालेहाना इस्तकबाल, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। आखिर में तकरीब के शुरका की पाकिस्तान लसीस खानों से तवाज़ु की गई। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अख्तर छोकर कलां और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने मीडिया से इजहार भी किया। सऊदी अरब के साहिली शहर जबेल में रॉयल कमीशन की तरफ से सऊदी बच्चों के हाथ से बनाई गई पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिद शमून चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहिली शहर जबेल में रॉयल कमीशन की तरफ से सऊदी बच्चों के हाथ से बनाई गई पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के हाथों से बनाई गई सऊदी सकाफत की खूबसूरत तस्वीरें हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। बच्चों ने पेंटिंग के ज़रिए सऊदी सकाफत और कल्चर को अहसन अंदाज में उजागर किया। नुमाइश की इंतज़ामिया का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने का मकसद बच्चों में शऊर पैदा करना और इनको अपनी सकाफत को उजागर कराने के साथ साथ अपनी महारत को दुनिया तक रसाई हासिल करना है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद करके आने वाली नस्ल को इस तरह के फ़नून लतीफ़ा की तरफ राग़िब किया जा सके, ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। هذه كلها الناس كلها تطورت عشان هذه الله يسلمكم. هذه الغطاء مصنوع من بلاستيك، يعني الناس كلها تطوروا فيها من الرسومات وكذا وأعمال. هذه من ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. معاكم أخوكم عبد الحميد عبد الله القحطاني من جبال الصناعية. ودنا نتكلم عن جميع اللوحات معلقين في المعرض الإرادة، وراح تستمتعون فيها أكثر. أول شيء راح نبدأ نظر آ رہا ہے یہ سلنڈر انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ سلنڈنگ پینٹنگ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے روئی سے کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق نامور سینئر صحافی سید سبطین علی شاہ صاحب کی جانب سے الہاشم خیبر ریسٹورنٹ رومو فروٹ روڈ کے مقام پر عمیر شہزاد کے اعزاز میں پروقار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں راجہ انصر، فیضی ملک، ہاشم ملک، علی بخاری اور کیسر چودھری نے خصوصی شرکت کی اور سب دوستوں کی جانب سے عمیر شہزاد کو حج کی سعادت حاصل کرنے کی مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر عمیر شہزاد کا کہنا تھا کہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے والدین کی دعاؤں سے مجھے اپنے گھر بلا لیا، ہم سب کو حج کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آخر میں سید سبطین علی نے شرکا کا شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آج یہاں ہم آئے تھے ہاشم ریسٹورنٹ کے اوپر، جہاں پر ہمارے بھائی جناب عمیر شہزاد صاحب جو کہ حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، ان کو مبارکباد دینے کے لیے انہوں نے یہاں پر ہمیں مدعو کیا تھا، دوستوں کے ہمراہ ہم یہاں پر آئے، انہوں نے ہمیں بڑا زبردست لیول قسم کا جو ہے وہ ڈنر دیا ہے اور ہم آپ کے بڑے مشہور ہیں جناب عمیر شہزاد صاحب۔ جی بالکل، ہم عمیر شہزاد کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور ان کو ساتھ حج ادا کیا ہے۔ ہم تمام لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں، حج کی سعادت حاصل کریں
تو ہماری دعا بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کی خواہش ہے ان کی یہ خواہش پوری ہو. میں شہزاد صاحب کو آج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک ان کی تمام خواہشات اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی آج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں. آپ نے مجھے حج کی مبارک کے لیے بلایا اور میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی عمرے کی حج کی سعادت نصیب. کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر امجد ریاض چیئرمین سینٹرل مسجد برینڈ کی جانب سے فری اسکول یونیفارم دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. مقامی اور آس پاس کی کمیونٹی کے 600 سے زائد ممبران نے سالانہ فری اسکول یونیفارم دینے کی تقریب میں شرکت کی، جس میں برینڈ اسکول یونیفارم اور بچوں کے لباس کی ایک رینج اس اقدام سے مستفید ہوئی. اس تقریب کا اہتمام سینٹرل مسجد برینڈ اور لینڈن کمیونٹی کچن اور برینڈ کونسل کے تعاون کے ساتھ کیا گیا تھا. ڈاکٹر امجد ریاض چیئرمین سینٹرل مسجد برینڈ نے کہا کہ وہ ایونٹ کی میزبانی کر کے بہت خوش ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو اس تقریب میں مدعو کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں. تقریب میں لندن کمیونٹی کچن کے ڈائریکٹر تاج خان نے بھی شرکت کی اور سوسی جیکمین، جنہوں نے مسجدوں اور رضاکاروں کا ان کے عظیم کام پر شکریہ ادا کیا. تقریب میں برینڈ کونسل کے لیڈر کونسلر محمد بٹ، برینڈ کے سابق میئر کلر پرویز احمد، کلر ریان ہے، کونسلر سکلین چودھری اور یونیفارم تقسیم کرنے والی کمیونٹی کے رضاکاروں نے بھی تعاون کیا. جہلم میں شہدائے کربلا کا چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مشین محلہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بیٹھک شیخ مراد بخش پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. ڈپٹی کمشنر سید رملہ علی اور DPO ناصر محمود باجوہ جلوس کے ہمراہ رہے. ضلع انتظامیہ نے جلوس کے راستوں کو صاف کروا کر رکاوٹیں دور کی اور عزاداروں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی. جلوس کی کوریج کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید رملہ علی نے کہا کہ چہلم شہدائے کربلا کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی جانفشانی اور ضلعی امن کمیٹی کی بین المسالک اہم آہنگی کو بھی سراہا ہے. میرا نام راجم حسین ہے. اس جلوس سال متولی اور 1818 میں موجودہ جلوس ہے اسی برآمد کرنے شبے جولا اور شبے علم. یہ جلوس شروع سی 1929 وچ. پھر 1975 DPO نے DCO نے اس جلوس سے پابندی لاتی کیونکہ بازار دے وچ تھوڑی جی لڑائی ہوئی سی. پھر 18 سال یہ جلوس بند رہا. پھر اسی ہائی کورٹ ریٹ کی تے پھر سانوں اجازت ملی. اس تو بعد 1996 سے جلوس دوبارہ بحال ہو گیا. یہ اس وقت ساڑا 28واں پروگرام ہے جڑا سن کر رہے ہیں. آج جہلم شہر کا مرکزی جلوس تھا جو ابھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر یہاں آخری دعا ہوئی اور آخری پرسہ ہوا. اس موقع پر جہلم کی تمام ماتمی تنظیموں نے اس ماتمی جلوس میں شرکت کی اور تمام عزاداران اور لائسنس داران جلوس جو ہیں وہ ہم انتظامیہ کی طرف سے کی گئے انتظامات پر مطمئن ہیں اور ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر سیکیورٹی کے اور جو صفائی اور لائٹنگ کے اچھے اقدامات کیے. کچھ معاملات میں بہتری کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ وہ بات چیت ہم سے جاری رہے گی اور انشاءاللہ بہتری بھی آتی رہے گی. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام جہلم پریس کلب میں بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے پنجاب کے مزدوروں کے لیے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. دعائیہ تقریب میں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نارتھ پنجاب کے عہدیداران و ممبران نے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے صدر کے ہمراہ دعائیہ تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر جہلم پریس کلب کے صدر ڈاکٹر سہیل امتیاز خان، جنرل سیکریٹری مرزا کفیل بیگ اور ممبران کثیر تعداد میں موجود تھے. دعائیہ تقریب میں شمع روشن کی گئی اور شہید ہونے والے مزدوروں کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. اس موقع پر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان جہلم کے صدر سمیرہ افضل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج بلوچستان میں شہید ہونے والے مزدوروں کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس موقع پر تمام پاکستانیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خودارہ مسلمان بن کر اور پاکستانی بن کر سوچیں کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں. ہماری پہچان بحیثیت مسلمان ہے، ہم بحیثیت پاکستانی ہیں. اور ان کی مغفرت کی دعا کے لیے یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ، ہیومن رائٹس کی ٹیم کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہوں. اور ہمارا صرف اور صرف تمام پاکستانیوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے مسلمان بن کے اور پاکستانی بن کے سوچئے. اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان بحیثیت مسلمان ہے اور بحیثیت پاکستانی. میں اس وقت جہلم میں ہیومن رائٹس کی طرف سے کھڑا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا.
ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہماری پہچان سندھی بلوچی پنجابی پٹھان نہیں ہے، ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے بھی یہ جو اس وقت صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں، خدا را ہم پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور بہترین مسلمان وہی ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے. ہمارے کسی بھی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں چوٹ آتی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسی جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا سدباب کیا جائے. کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق لیجنڈ معروف گلوکار عطا اللہ خان اور نمرہ مہرا کے ہمراہ یورپ ٹور 2024 کے حوالے سے ایک مشرقی لندن میں دھواں دھار پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 17 سپتمبر کو شیفرڈ سے پہلا کنسرٹ کے لیے جانے وقت کا اعلان کیا گیا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عطا اللہ خان نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. یہاں جو محبت مجھے ملتی ہے وہ مجھے ہر 2 سال 3 سال کے بعد لے آتی ہے، اور اب بھی اسی لیے حاضر ہوں. یہاں سے شروع کر رہے ہیں 17 سپتمبر سے شیفیلڈ سے شروع کر رہے ہیں، پھر چل آگے. تو انشاءاللہ یہاں 2 اکتوبر تک شو ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.